الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین محترم، جمادی الثانی یعنی جمادی الاخری کا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اہم تاریخی واقعات میں سے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جانشین، پہلے مومن، پہلے مسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال، انتقال پرملال اس مہینہ جمادی الاخری کی 22 تاریخ کو رحمت کونین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 2 سال 3 ماہ بعد ہوا۔ اس مناسبت سے سیرت صدیق اکبر کے کچھ پہلو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ابن عساکر نے یہ تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی نے ابن عساکر اور بزاز کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے کہ سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے قسم اٹھائی اور فرمایا کرتے تھے کہ قسم ہے اللہ کی جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی اور رسول مبعوث بنا کر بھیجا ہے اور انہیں مبعوث فرمایا اور انہیں رسالت دی، ابو بکر صدیق نے ان کی تصدیق کی۔ یہ آیت کریمہ والذی جاء بالصدق، وہ ہستی جو سچائی لائے، وصدق بہ، اور جس نے ان کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہ متقی ہیں، تقوی کے اعلیٰ درجے، اعلیٰ معیار اور اعلیٰ کمال والے لوگ ہیں۔ تو گویا اس آیت کا مصداق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ آقا کی صفت النبی الصادق، سچ کہنے والے، اور ابو بکر کی صفت صدیق۔ صدیق اسے کہتے ہیں، صادق اسے کہتے ہیں جو سچ کہے اور وہ محبوب سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ صدیق اسے کہتے ہیں جو سچ کہنے والے کی بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی تأمل کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی سوال جواب کے اس پر یقین کر کے اس کی تصدیق کر دے، اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہیں جو آزاد مردوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی ابو بکر عبداللہ ہے، کنیت ان کی ابو بکر ہے، لقب ان کے صدیق اور عتیق ہیں، قبیلہ ان کا بنو تیم ہے، یہ بنو قریش کی ایک شاخ ہے۔ آپ کے والد بزرگوار ان کا نام عثمان ہے، ابو قحافہ ان کی کنیت تھی اور عثمان ابن عامر ان کا نام تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ ام الخیر سلمہ بنت صخر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری خوبیوں سے مالا مال کیا تھا۔ علماء کہتے ہیں کہ صدیق کمالات نبوت کا عکس ہوتا ہے، صدیق عکس حسن کمال محمد است۔ اللہ انبیاء کو بھیجتے ہیں، وہ دین کی دعوت دیتے ہیں، ہر نبی کے ساتھ ایک صدیق آتا ہے جو اس کی نبوت کی پہلے تصدیق کرتا ہے۔ تو گویا نبی سچ لاتے ہیں، صدیق ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ آدم سے آقا تک جتنے نبی آتے رہے، ہر نبی کی تصدیق کے لیے کوئی تصدیق کرنے کے لیے آتا تھا، لیکن جب محبوب آئے تو آپ پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے عرفہ، سب سے برتر، سب سے بلند و بالا ہیں۔ تو آپ کا صدیق بھی امتوں میں تمام صدیقین کے درجوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے باکمال تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صدیق بھی ویسے ہی عطا فرمایا تھا۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا، میں نے جب بھی کسی کو دین کی دعوت دی ہے اور کسی پر اسلام پیش کیا ہے تو کسی نے تردد کیا ہے، کسی نے سوال کیا ہے، کسی نے کوئی اعتراض کیا ہے، لیکن اکیلے ابو بکر صدیق ہیں
جنہوں نے بغیر کسی تردید و تنقید کے میری تائید کی ہے۔ مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے حیات الصحابہ، اس میں ایک بات انہوں نے بڑی عجیب نقل کی ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے کسی کو کوئی دین کی بات پیش کی ہے اور اسلام پیش کیا ہے، اللہ کی توحید پیش کی ہے، تو ایک ابو بکر ہیں جس نے نہ تردید کی ہے، نہ تنقید کی ہے، نہ تائید کی ہے، فوراً تصدیق کی ہے۔ تردید نہیں کی کہ میں نہیں مانتا، تنقید نہیں کی کہ کوئی نقص اسلام میں یا نبی کی شان میں نکالا ہو، جیسے آپ طائف میں گئے تو طائف والوں نے کہا کہ اللہ کو آپ ملے ہیں کہ آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے میری تائید بھی نہیں کی۔ تائید کیا ہوتی ہے؟ تائید یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے کوئی بات کہی، میں نے کہا یار بات تو سمجھ میں آتی ہے، دل کو لگتی ہے، عقل کو لگتی ہے، لیکن مجھے کچھ سوچنے کا موقع دو۔ صدیق نے اتنا بھی نہیں کیا بلکہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی کہ محبوب جو آپ کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، جو آپ نے فرمایا ہے وہ صحیح فرمایا ہے، اللہ اور رسول کا گویا آپ نے جو پیغام دیا ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں۔ امام بخاری نے محمد ابن علی، جن کو محمد ابن حنفیہ کہا جاتا ہے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کے زبانی یہ ایک روایت نقل کی ہے کہ میں نے اپنے والد بزرگوار سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری دنیا میں تمام لوگوں میں انبیاء کے بعد، حضور کے بعد سب سے افضل، برتر اور بہتر کون ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، یعنی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے، کہ وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت علی ابن محمد ابن ابی بکر، محمد ابن علی جن کو محمد ابن حنفیہ کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون؟ تو آپ نے فرمایا حضرت عمر۔ فرماتے ہیں پھر مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ حضرت عثمان یا کسی اور کا نام لیں، تو میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد آپ اعلیٰ اور افضل ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں، انا رجل من المسلمین۔ یہ آپ کا عاجزی اور انکساری کا جملہ تھا۔ اسی طریقے سے امام احمد نے سیدنا علی کی زبانی ایک روایت نقل کی ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت میں سب سے بہتر اور برتر ابو بکر و عمر کو پیدا کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اسی محمد ابن ابی بکر کے حوالے سے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے ایک روایت نقل کی گئی اور وہ بڑی عجیب ہے۔ فرمایا کہ جو شخص مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا میں اس پر حد نافذ کروں گا اور اس کو میں درے لگاؤں گا، اور وہ حد بھی وہ جو گویا اس پر بہتان لگانے پر حد لگائی جاتی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیاوی عمر میں آپ 2 سال چھوٹے تھے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہجرت سے 51 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کے ساتھ بچپن سے ایک یارانہ تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بہت ساری چیزوں کا اثر جناب ابو بکر صدیق پر بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے تھا۔ مثلا جیسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم عام بچوں کی طرح کھیلتے نہیں تھے اور ان کے ساتھ کھیل کود میں اپنا وقت نہیں ضائع کرتے تھے، تو یہی کیفیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ بچپن میں جیسے عام بچے شرارتیں کرتے ہیں، لڑتے ہیں، لیکن آقا ان چیزوں سے پاک تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سے بالکل پاک صاف رہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے وہ ساری عظمتیں عطا کی جو اللہ نبوت میں رکھتے ہیں، اس کا عکس ابو بکر پر ڈال دیا تھا۔ وہ کیا کہ آپ نے زمانے جاہلیت میں قبل اسلام کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے زمانے جاہلیت میں قبل اسلام کبھی شراب نہیں پی، آپ نے زمانے جاہلیت میں قبل اسلام آپ نے کبھی کسی سے کوئی دھوکہ نہیں کیا، آپ نے زمانے جاہلیت میں قبل اسلام کبھی کوئی بدکاری کا عمل نہیں کیا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کمالات اور خصوصیات کا وہ عکس تھا جو آپ پر پڑا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن تھا اور وہ ان کے والد نے ایک مرتبہ اپنی اہلیہ سے کہا کہ ابو بکر کو تیار کرو، میں اسے کعبۃ اللہ میں لے جاتا ہوں۔ اس وقت بیت اللہ بتوں کی اماج گاہ تھی،
360 बुत रखे हुए थे। मैं इन खुदाओं का तारुफ करवाऊँ अबू बकर को, ताकि पता चले कि ये हमारे माबूद हैं, इनको हम अपना खुदा मुश्किल कुशा हाजत रवा समझते हैं। चनाचे सैयदा उम्मुल खैर सलमा बिनत सखर अबू बकर की वालदा कहते हैं, मैंने बच्चे को तैयार किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को वो साथ लेकर गए। जब जा रहे थे तो रास्ते में पत्थर पड़े थे। बच्चों की आदत होती है खेलने की, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के हाथ में एक पत्थर था। वालिद ने कहा, बेटे इस पत्थर को फेंक दो, इसलिए कि हम खुदाओं के पास जा रहे हैं और वो हमारे माबूद हैं, हमने उनका इकराम करना है, उनके सामने पत्थर नहीं लेके जाना। तो हज़रत अबू बकर बच्चे थे, बाज़ दफ़ा बच्चे किसी बात पर जिद भी कर लेते हैं, तो उन्होंने उस पत्थर को जेब में डालना चाहा। जेब छोटी थी, पत्थर मोटा था। फिर उन्होंने उसे उठा के अपने कमर के पीछे छुपा लिया और ये फरमाया कि अब्बा जान, तुम्हारे खुदा मेरे पत्थर को नहीं देखेंगे। इस लफ्ज़ से पता चलता है कि अबू बकर सिद्दीक तबान और फितरतन मुसलमान थे कि अभी इस्लाम का ऐलान नहीं हुआ, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ऐलान नबूवत का इजहार नहीं हुआ। तो उस वक्त भी अबू बकर का मिजाज ये है कि ये पत्थर के बनाए हुए खुदा हैं, ये मेरे खुदा नहीं हैं। और बाप को कहना कि तेरा खुदा मेरे पत्थर को नहीं देख सकेगा। वालिद ले गए अंदर, काबतुल्लाह में ले जाकर मुख्तलिफ बुतों का तारुफ कराया। ये हुबल है, ये लात है, ये उज़्ज़ा है, ये मनात है। बुतों का तारुफ हुआ। तारुफ कराने के बाद वो अपनी इबादत में मसरूफ़ हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के हाथ में जो पत्थर था, उन्होंने ज़ोर से वो पत्थर मारा। एक बुत जो सामने खड़ा था उसे लगा और उसकी नाक पे जाके लगा, उसकी नाक टूटी और नीचे जा पड़ी। मक्के में कोहराम मच गया। अबू जहल और बड़े बड़े सरदार इकट्ठे हो गए कि ये क्या हो गया कि अबू कहाफा के बेटे ने, अब्दुल्ला नाम था इनका, इसने हमारे खुदा की नाक तोड़ दी। हमारे यहाँ भी ये जुमला बड़ा मारूफ होता है कि किसी पर कोई बड़ा यानी मुश्किल मरहला आए तो आदमी कहते हैं जी फलां की तो नाक ही कट गई। तो जिस कौम के खुदा की नाक कट जाए उस कौम का हशर या आलम क्या होगा। अबू बकर सिद्दीक ने बचपन में उस खुदा की नाक काट दी, वो तोड़ दी। अबू जहल से जनाब अबू बकर के वालिद ने मिन्नत समाजत करके माफ़ी मांगी। बच्चा था, मैं ले आया हूँ, आइंदा नहीं ले आऊँगा। घर ले गए और जाकर अपनी बीवी को कहा, आज तेरे बेटे ने अजीब गुल खिलाए हैं, ये वाक़या पेश आया है, इसने बुतों को मारा है, एक बुत को ज़ोर से पत्थर मारा है और उसकी नाक टूट गई है। मक्के में कोहराम मच गया है, सारे मुशरिकीन जमा हो गए, मुझे जवाब देना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। तो बीबी उम्मुल खैर सलमा बिनत सखर जो हज़रत अबू बकर की वालदा थी, उन्होंने उस वक्त एक जुमला फरमाया कि सदक़ल हातिफ, हातिफ ने सच कहा। हातिफ से मुराद ये है कि वो एक गैबी आवाज़ जो मैंने सुनी थी वो सच थी। तो बाप हज़रत अबू बकर के वालिद कहने लगे, वो क्या आवाज़ थी? अपनी बीवी से पूछा। उन्होंने कहा, जब अबू बकर मेरे पेट में थे, एक तो यह है कि जब से वो मेरे बतन बतअथर में मेरे पेट में आए हैं, तो मैं अगर किसी बुत को झुकना भी चाहती, सजदा करना भी चाहती, तो ऐसे महसूस होता, पेट में मरोड़ उठती, जैसे बच्चे ने पाँव अपने फैला दिए हों, तो मैं किसी बुत को सजदा ना कर सकी। दूसरा, उस वक्त मुझे एक आवाज़ आई कि या अमतुल्लाहि बित्ताक़ीक़ इबशरी बिल वलदिल अतीक इस्मुहु फिस समाई सिद्दीक व हुवा फिल गार बिल खातमिल अंबिया रफ़ीक। अमतुल्लाह, अमतुल्लाह ये औरत का एजाज का जुमला है। अमत बांदी को कहते हैं। अमतुल्लाह का माना अल्लाह की बांदी। अरब में भी ये नाम रखने की आदत है और हमारे यहाँ भी कई मजहबी हलकों में अमतुल्लाह, अमतुल रहीम, अमतुल वहीद, अमतुल जलील ये औरतों के नाम रखे जाते हैं। अमत का माना ही बांदी के हैं। तो या अमतुल्लाह, ए अल्लाह की बांदी, अमतुल्लाह या अमतुल्लाह बित, ए अल्लाह की बंदे बांदी, हम तुम्हें एक अजीब खुशखबरी देते हैं और तहकीक के साथ तुम्हें एक बात बता रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तुझे एक बच्चा अता करेगा। इस्मुहु फिस समाई सिद्दीक, जिसका नाम आसमानों में सिद्दीक होगा। वह फिल गार बिल खातमिल अंबियाए रफ़ीक, और वो गार में आखिरुज़्ज़मान नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी और रफ़ीक होंगे। और उसका लक़ब अतीक होगा। अतीक के माने उलमा ने 3 लिखे हैं। एक तो यह है कि अतीक का माना यह है कि वो मखलूक की ग़ुलामी से आज़ाद होगा, और दूसरा अतीक का माना है खूबसूरत, वजी और शबी होगा, बहुत हसीन होगा। और तीसरा माना यह है कि अल्लाह उसे जहन्नम की आग से आज़ाद करेंगे, यानी वो खुश अखलाक भी होगा,
نیک بھی ہوگا اور لوگوں کی غلامی سے بھی پاک ہوگا، جہنم کے عذاب سے بھی پاک ہوگا۔ اللہ تجھے ایسا بیٹا عطا کریں گے۔ تو اس بچے نے بت تو آج توڑے ہیں، لیکن مجھے اس کی آمد کی خوشخبری جب یہ میرے پیٹ میں تھا اس وقت مجھے دے دی گئی تھی کہ یہ اتنا عظیم بچہ آ رہا ہے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کی ولادت کے وقت سے بھی پہلے کا وہ واقعہ ہے، اور پھر آپ کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو پھر آپ کا نام ابو بکر رکھا گیا، عبداللہ رکھا گیا، اور آپ کی کنیت جو دنیا میں معروف ہوئی وہ ابو بکر کے نام سے۔ اس پر بھی میں انشاءاللہ ایک تفصیلی گفتگو کروں گا کہ یہ کنیت مشہور کیوں ہے۔ پھر آپ کے لقب صدیق، عتیق، اور عتیق اس وجہ سے کہ جہنم کی آگ سے بھی آزاد، کیونکہ آپ نے زمانہ کفر میں بھی کوئی ایسا بد عمل نہیں کیا جو آدمی کے لیے گرفت کا سبب بنے، شرک سے بھی پاک رہے، بتوں کی پوجا سے بھی پاک رہے، اور اسی طریقے سے اعمال جو گناہ کبیرہ ہیں ان سے بھی پاک رہے، تو اللہ نے عتیق بنایا۔ اور پھر آپ کے عتیق کو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی نسبتیں اور عظمتیں ان کو نصیب ہوئیں۔ باقی باتیں انشاءاللہ دوسری گفتگو میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔